بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور سیکنڈ ایئر اردو کا ہم ایک نیا سبق آج انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے مصنف کی تصویر آپ کے سامنے۔ یہ وہ مصنف ہیں جن کا ایک سبق جو ایک خاکہ ہے صنف کے اعتبار سے، وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان مصنف کے حالات زندگی پر، ان کی ادبی خصوصیات پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، جو کہ اصل میں 9th کلاس کے لیے تھی، لیکن 9th کلاس کا بھی ایک سبق ہے جس کا نام ہے غلام، وہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ ان کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کا ایک سبق جو 9th کلاس میں غلام ہے، وہ ایک مزاحیہ مضمون ہے، جبکہ ہماری سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب میں جو سبق ان کا شامل ہے وہ صنف کے اعتبار سے خاکہ ہے۔ تو خاکہ کیا ہوتا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن جس شخصیت پر انہوں نے خاکہ لکھا ہے وہ یہ شخصیت آپ کے سامنے ہے۔ مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کے اوپر انہوں نے خاکہ لکھا ہے، اور اس سبق کا نام ہے ایک وصیت کی تعمیل۔ تو یہ خاکہ کیوں لکھا اور اس کی لکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کا عنوان ایک وصیت کی تعمیل کیوں ہے، اور مرزا فرحت اللہ بیگ کی ان کے ساتھ ملاقات کہاں پہ ہوئی، یہ ساری بات انشاءاللہ اس لیکچر میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو استاد محترم ہیں ان کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، اور انہوں نے اپنے استاد کے اوپر بھی ایک خاکہ لکھا ہے جس کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ یہ بھی شاید آپ نے پڑھا ہو، یہ بھی ان کی ذات پر یہ خاکہ انہوں نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ان کا بہت ہی مشہور خاکے کے اعتبار سے کتاب ہے جس میں انہوں نے مختلف شعراء کا خاکہ پیش کیا ہے، جس کتاب کا نام ہے دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ اس مشاعرے کے اوپر بھی بات کریں گے، اصل میں یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی تھی اور کون سا یہ مشاعرہ تھا، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ مشاعرہ کس طرز کا تھا۔ تو یہ ان کی کتاب تھی، انہوں نے یہ کتاب لکھی مرزا فرحت اللہ بیگ نے، دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ۔ اس میں مختلف شعراء کا انہوں نے تذکرہ کیا اور ان کے اوپر خاکہ سمجھے خاکہ پیش کیا ہے۔ یہ کتاب ان کی مضامین فرحتوی ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی۔ اسی میں وہ سبق کو جو ہم نے پڑھا تھا غلام، جو اصل میں 9th کلاس کا ہے سبق ہے، تو وہ بھی اسی مضامین فرحت میں شامل ہیں۔ ان کی مضامین میں سب سے زیادہ دلچسپی اس چیز کی ہوتی ہے پڑھنے والوں کو کہ ان کے مزاحیہ مضمون ہیں، اور یہ اپنا مضمون اس طرح لکھتے ہیں جیسے کہ ایک کہانی ہو، تو بڑا ہی دلچسپ ان کا مضمون ہوتا ہے۔ جیسے اس غلام آپ نے پڑھا، ایک مزاحیہ مضمون، دلچسپ مضمون تھا۔ تو سیکنڈ ایئر اردو کا ایک سبق ایک وصیت کی تعمیل، جس کے مصنف ہیں فرحت اللہ بیگ، اور فرحت اللہ بیگ جو ہیں ان کا ہم خاکہ انشاءاللہ پڑھیں گے صنف کے اعتبار سے۔ خاکہ ایک وصیت کی تعمیر، خاکے کے اوپر ہم تھوڑا سی بات کر لیتے ہیں۔ پہلی بھی بات ہو چکی مرزا فرحت اللہ بیگ کی جو حالات زندگی یا ادبی خصوصیات میں نے لیکچر وہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس پر بھی بات کی، لیکن تھوڑا مزید دیکھ لیتے ہیں کہ خاکہ انگریزی میں اس کو سکیچ کہا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ڈھانچہ بنانا یا مسودہ تیار کرنے کے ہیں، جبکہ ادبی نقطہ نظر سے خاکہ شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہوتا ہے۔ اس خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے۔ سوانح عمری بھی ہوتی ہے، مطلب جس کی حالات زندگی ہم لکھتے ہیں، لیکن خاکہ جو ہے وہ ظاہری تصویر کے بجائے باطن کا بھی، یعنی مکمل ایک سکیچ آپ بنا لیں جسے آپ کہتے ہیں، تو صنف کے اعتبار سے اس کو اس لیے خاکہ کہا جاتا ہے، اس کے اندر مکمل تصویر ہوتی ہے۔ تعریف اس کی اگر دیکھی جائے تو خاکہ نگاری ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی شخص کے حقیقی خد و خال وہ قارئین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں ایک جیتی جاگتی حقیقی شخصیت کی دلکش اور دلچسپ پیرائے میں تصویر کشی کی جاتی ہے۔ خاکہ نگار واقعات اور مشاہدات کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات اور قیاسات کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ ایک کامیاب خاکہ نگار کی نگاہ اس مقام کو پا لیتی ہے جس مقام تک عام خاکہ نویسوں کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ تو یہ اس کی تعریف ہے۔ ماہرین مختلف ہیں، انہوں نے خاکے کو کس نظر میں دیکھا ہے۔ تو نثار احمد فاروقی کہتے ہیں خاکہ کسی شخصیت کا معروضی مطالعہ ہے، جبکہ آمنہ صدیقی کہتی ہیں کہ سوانح نگاری کی بہت سی صورتیں ہیں، اس میں سے ایک شخصی خاکہ ہے۔ یہ دراصل مضمون نگاری کی ایک قسم ہے جس میں کسی شخصیت کے ان نقوش کو اجاگر کیا جاتا ہے جن کے امتزاج سے کسی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ محمد حسین کہتے ہیں کہ خاکہ نگاری ادب کی ایک صنف ہے جس میں شخصیتوں کی تصویر اس طرح براہ راست کھینچی جاتی ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن دونوں قاری پڑھنے والے کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے نے نہ صرف کلمی چہرہ دیکھا ہے بلکہ خود شخصیت کو دیکھا بالا ہو۔ رشید احمد صدیقی
مشہور شخصیت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاکہ نگاری کی بڑی اور اولین شرط میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ معمولی کو غیر معمولی بنا دے۔ بڑے کو کتنا بھی بڑا دکھانا آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ چھوٹے کو بڑا دکھایا جائے۔ جب چھوٹے کو بڑا دکھایا جائے، وہ فنکار اور فن کی یہ معراج ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے بندے کو بڑا دکھا دے۔ تو خاکے کے اندر کسی بھی شخص کی زندگی کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کی ظاہری اور باطنی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ جو سبق ہے ایک وصیت کی تعمیل، یہ خاکہ ہے کس شخص کے اوپر؟ یہ وہ شخص ہیں مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کے اوپر انہوں نے خاکہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی مرزا فرات اللہ نے اپنے استاد محترم ڈپٹی نذیر احمد پر بھی ایک خاکہ لکھا تھا، اور یہی وجہ بنی ہے مولوی وحید الدین سلیم کے خاکے لکھنے پر، وہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ مرزا فرات اللہ بیگ کی حالات زندگی ہم نے ویسے بھی دیکھ لی ہیں، تو یہ آسان ہے، آپ یہاں سے خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ولادت 1883 اور وفات 1947 ہے، اور یہ فرات اللہ بیگ دلی کے محلہ چوڑی والا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حشمت اللہ بیگ تھا۔ ابھی کم ان کی عمر تھی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی پرورش ان کی پھوپھی حسن جہاں بیگم نے کی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور پھر سینٹ اسٹیفنس کالج سے بی اے کیا۔ شعر و شاعری کا شوق انہیں طالب علمی کے زمانے میں تھا، تو ملازمت کے سلسلے میں انہیں حیدرآباد جانا پڑا، اور یہ وہیں کے ہو کر رہ گئے، حیدرآباد ہی رہتے تھے۔ تو فرات اللہ بیگ نے اپنی 64 سالہ زندگی میں 40 سال حیدرآباد میں گزارے ہیں، اور یہ وہ دور تھا جب انگریزی تسلط کے بعد دلی شہر تہذیبی لحاظ سے عبوری دور سے گزر رہا تھا۔ فرد جب بھی دلی آتے تو اس میں نت نئی تبدیلیاں نظر آتی ہیں۔ فرد پرانی تہذیب کے دلدادہ چاہنے والے تھے، انہیں یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ گراں گزرتی اور اچھی نہ لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ فرد نے اپنی تحریروں میں پرانی تہذیب کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ ادبی خصوصیات میں دیکھا جائے تو مزاح نگار کی حیثیت سے فرات اللہ کا خاص مقام ہے۔ ان کی تحریروں میں خوش طبعی اور ظرافت نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تحریر کردہ خاکے بڑے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خاکے اردو ادب میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان خاکوں میں ممدوح جس کی مدح بیان کی گئی ہے کہ بے پناہ سچی جھوٹی تعریفوں کے بجائے حقیقی واقعات بھی انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس خاکہ جس پر لکھا گیا ہے اس کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں کے بارے میں بھی انہوں نے غیر جانبداری سے تبصرہ کیا ہے، یعنی طرفداری نہیں کی اور صحیح بات کی ہے۔ فرات اللہ بیگ کا اسلوب گنجلک اور بوجھل نہیں، یعنی پیچیدہ نہیں ہے اور الجھاؤ نہیں ہے، اس میں آسان ہے۔ ان کی تحریروں میں دلکشی اور چاشنی پائی جاتی ہے۔ دہلی کی ٹیکسالی زبان بتایا ہے، یہ مستند اور جو معروف زبان ہے دلی کی ٹیکسالی زبان ہے کہ اسی سے ہم دلیل دے سکتے ہیں اردو کے کسی لفظ کے اوپر۔ تو یہ بات میں نے کی بھی تھی جب مرزا فرات اللہ بیگ کی حالات زندگی پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ انہیں زبان و بیان پر مکمل قدرت بھی حاصل تھی۔ وہ گنجلک، مشکل، ادھک، دقیق اور نامانوس باریک الفاظ کو استعمال نامناسب سمجھتے ہیں، سادہ ترین بات کرتے ہیں۔ زبان سیکھنے کے لیے ایسے حضرات کی کتابیں پڑھنا مفید ہے۔ تو تصانیف میں مضامین فرد میں نے آپ کو بتا دیا، دلی کا یادگار مشاعرہ ان کی کتاب ہے، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، یہ ان کی تصانیف ہیں جو مشہور ہیں، اور اسی طرح ان کا یہ خاکہ ہے جو انہوں نے وحید الدین سلیم کے اوپر لکھا ہے۔ اب وحید الدین سلیم کون شخصیت ہیں، تھوڑا اس کو پڑھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وحید الدین سلیم کون ہے۔ مولانا وحید الدین سلیم پانی پت کے ایک مشہور خاندان میں 1869 میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے والد حاجی فرید الدین حضرت شاہ شرف الدین بو علی قلندر کی درگاہ کے متولی تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے پانی پت میں حاصل کی، اس کے بعد لاہور آ گئے، یہاں عربی اور فارسی کی تعلیم مکمل کی اور میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد ریاست بہاولپور میں محکمہ تعلیم میں ملازم ہو گئے، کچھ عرصہ رامپور میں ہیڈ مولوی کی حیثیت سے کام کیا، کچھ دنوں پانی پت میں جو ہے انہوں نے اکتب خانہ قائم کیا۔ انہی دنوں الطاف حسین علی کی وجہ سے ہی ان کی ملاقات جو ہے سر سید احمد خان سے ہو گئی تھی۔ انہی سے متاثر ہو کر انہوں نے ان کو اپنا سیکٹری بنا لیا، اور یہ تعلق سر سید کی وفات تک ان کے ساتھ قائم رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا رسالہ معارف نکالا، اخبار سائنٹیفک سوسائٹی یا علی گڑھ گزٹ، مسلم گزٹ لکھنؤ اور زمیندار لاہور کے یہ مختلف رسالوں کے ایڈیٹر بھی رہے۔ مضمون نگاری اور ترجمہ نویسی کی وجہ سے ریاست حیدرآباد بلا لیے گئے، اور وہاں دارالترجمہ جو مولوی عبدالحق کا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، مولوی عبدالحق نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا جس میں مختلف زبانوں کے سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب ان کی ہے وضع اصطلاحات، ٹھیک ہے، اصطلاحات ہے یہ لفظ، وضع اصطلاحات تصنیف کی انہوں نے، بڑی ہی مشہور کتاب ہے ان کی۔ عثمانی یونیورسٹی قائم ہوئی تو وہ اردو کے پہلے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے، بعد میں پروفیسر ہو گئے، 1927 میں انتقال ہوا۔ اس اعتبار سے اردو ادب کی ایک مشہور شخصیت ہے، اور ہماری نظر سے دور ہیں البتہ مولانا وحید الدین سلیم،
اور یہ سر سید احمد خان کے ساتھ رہے، اس طرح مولوی عبدالحق کے ساتھ رہے. اس اعتبار سے جو ہیں وہ مرزا فرت اللہ بیگ کیونکہ وہ بھی سر سید احمد خان، مولوی عبدالحق اور ڈپٹی نذیر تو ان کے استاد تھے، ان کے قریب رہے ہیں، تو ان سے اس لیے ان کے ساتھ ان کا لگاؤ تھا. اور کہاں ملاقات ہوئی، یہ ساری بات تو انشاءاللہ ہمیں خاکہ میں پتہ چل جائے گی. کچھ چیزیں پہلے سبق سے پہلے سمجھ لیں، پہلے ہم انشاءاللہ سبق پورا پڑھیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہے پوری کتاب انشاءاللہ یہاں پہ پڑھیں گے، کیونکہ سوالات بھی ہیں. پھر یہ سبق ختم ہونے کے بعد سوالات انشاءاللہ اس طریقے سے میں آپ کو بتا دوں گا حل کیے جائیں گے. اشعار ضروری ہوتے ہیں تشریح کے لیے، وہ انشاءاللہ آپ کو میں بتا دوں گا اشعار. اور کچھ چیزیں یہاں پہ ضروری ہیں کہ انہوں نے یہ خاکہ کیوں لکھا، تو یہ پڑھ لیں تھوڑا سا. 1927 میں مولوی عبدالحق نے عثمانیہ انٹرمیڈیٹ کالج ڈے کے موقع پر مرزا فرت اللہ بیگ کی معروف و مقبول تمثیل دلی کا آخری یادگار مشاعرہ اسٹیج کرنے کے لیے فرت اللہ بیگ کو مدعو کیا تھا. بات سمجھنی ہے یہاں پر بچوں کہ 1927 میں پہلی بات تو یہ ہے مولوی عبدالحق نے بلایا ہے مرزا فرت اللہ بیگ اور مولانا وحید الدین سلیم پانی پتی کو، دونوں کو. کیوں بلایا ہے؟ بلانے کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیہ کالج کا کالج ڈے تھا، اینول جس کو آپ فنکشن کہتے ہیں، وہ تھا. اس پر بلایا تھا مولوی عبدالحق نے فرت اللہ بیگ کو اور مولانا وحید الدین سلیم کو. اب فرت اللہ بیگ کو کس لیے بلایا تھا؟ فرت اللہ بیگ کو اس لیے بلایا تھا کہ انہوں نے اس فنکشن کے موقع پر ایک ڈرامہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ اسٹوڈنٹس نے کرنا تھا، اور وہ ڈرامہ تھا دلی کا ایک آخری یادگار مشاعرے کے اوپر. کیونکہ کتاب جو لکھی ہے وہ لکھی ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے. اس کو بلایا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈرامہ کریں گے جو آپ نے کتاب لکھی ہے اور اس کی حقیقت بنائیں گے اسٹیج کے اوپر، اس لیے آپ آئیں. تو فرت اللہ بیگ کو تو اس لیے بلایا گیا تھا. اور ابھی بات کریں گے کہ دلی کا آخری یادگار مشاعرہ وہ کیا ہے، کیا بات ہے اس کے اندر، تاکہ آپ کو بات صحیح طرح سمجھ آ جائے. اور مولانا وحید الدین سلیم تو ایک ادبی شخصیت تھے، ان کو بلایا تاکہ وہ آ کے وہاں پر ایک اسپیچ کریں، تقریر کریں، ٹھیک ہے، اور وہ وہاں پہ ایک معروف و مشہور شخصیت تھے، ان کو اس لیے بلایا گیا تھا. تو جب یہ جا رہے تھے تو فرت اللہ بیگ اس سے پہلے نہیں ملے تھے مولانا وحید الدین سلیم سے. تو کاچی گوڑا حیدرآباد یہ ریلوے اسٹیشن پر وحید الدین سلیم مجمع کو چیرتے پھاڑتے ہوئے فرت اللہ بیگ کے پاس آئے اور گلے مل کر مبارکباد دیتے ہوئے بولے. تو ان کی ملاقات اسٹیشن پر ہوئی تھی. تو وہاں پر انہوں نے جو مولانا وحید الدین سلیم ہیں انہوں نے فرت اللہ بیگ کو کہا، میاں فرت، تم نے نذیر احمد کا اتنا اچھا خاکہ لکھا، تم نے اپنے استاد پر بہت ہی خوبصورت خاکہ لکھا ہے کہ بس کیا بتاؤں. اگر مجھ پر کوئی ایسا خاکہ لکھے تو آج مرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میرا بھی کوئی شاگرد ہوتا تو مجھ پر ایسا خاکہ لکھ دیتا، اور اگر تم لکھنے کے لیے تیار تو تمہیں آج مرنے کے لیے تیار ہوں. تو اتنا اچھا خاکہ لکھا، تعریف کر رہے ہیں. تو فرت اللہ بیگ نے کہہ دیا بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، خاکہ میں لکھ دوں گا. وہ انہوں نے مزاح کے طور پر کہا. ان کو نہیں پتا تھا کہ اس ملاقات کے سال بھر کے اندر ہی مولانا وحید الدین سلیم جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے. تو مولانا وحید الدین سلیم اس سال کے اندر ہی فوت ہو گئے. اور مرزا فرت اللہ بیگ کو وہ بات یاد تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں خاکہ لکھوں گا. تو ان کے مرنے کے بعد مرزا فرت اللہ بیگ نے ان کی وصیت پوری کر دی، اور اس خاکے کو اسی لیے نام دیا ہے ایک وصیت کی تعمیل. کہ وہ خاکہ جو انہوں نے وحید الدین سلیم کے اوپر لکھا ہے تو وہ انہوں نے ایک وصیت کی تعمیل اس کا نام دیا، کیونکہ وہ وصیت تھی کہ آپ جب مریں گے تو میں آپ پر خاکہ لکھوں گا جیسے میں نے اپنے استاد پر لکھا. اس لیے انہوں نے یہ خاکہ جو ہے وہ مولانا وحید الدین سلیم کے اوپر لکھا ہے. اب جو مشاعرہ جس کے اوپر بات کریں، جو ان کی کتاب ہے دلی کا یادگار مشاعرہ، یہ دلی کا یادگار مشاعرہ جو ہے یہ جو ہے وہ پہلے ہوا ہے مغلیہ دور کے اندر، ٹھیک ہے، اور مغلیہ دور کے اندر بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا ہے. اور انہوں نے بعد میں یہ کتاب لکھی ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے. اور یہ تعارف ذرا آپ دیکھ لیں آپ کہ دہلی کا یادگار مشاعرہ، یہ مرزا فرت اللہ بیگ دہلوی کا ایک تحریر کردہ ان کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی ایما پر مولوی کریم الدین کے اہتمام سے جو یادگار مشاعرہ ہوا تھا. مغلیہ دور میں آخری حکمران بہادر شاہ ظفر گزرے ہیں، اور انہوں نے مولوی کریم الدین اس وقت ایک موجود تھے، ان کو کہا تھا کہ ایک بہترین قسم کا مشاعرہ رکھو، ٹھیک ہے، لال قلعے کے اندر. تو اسے مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنی صلاحیت اور قابلیت کے ساتھ خوبصورت طرز نگارش میں قلم بند کیا ہے، اور بعد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو یہ ایک یادگار مشاعرہ حقیقت میں ہوا تھا جو مغلیہ دور کے اندر ہوا تھا اور بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا تھا، اور مولوی کریم الدین کی ماں پر انہوں نے کیا تھا.
تو انہوں نے اس عہد کے شعری مزاج، ذوق اور قلعہ معلیٰ یعنی شاہی قلعہ کی معاشرتی خصوصیات کا نقشہ اس میں پیش کیا اس کتاب کے اندر، کہ گویا ہم واقعات اور حالات کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بادشاہ وقت کا انداز تکلم، ٹھیک ہے، اور قلعہ معلیٰ کی سیر، شعراء دلی کو دعوت، شرکت دینا، شعراء کی آمد کا منظر انہوں نے اس کتاب کے اندر پیش کیا، نمونہ کلام، شعراء کا انداز بیان وغیرہ کو نہایت ہی دل فریب انداز سے اس کتاب کے اندر بیان کی، جو لائق دید اور ساتھ ساتھ ہماری معلومات میں اضافے کا ضامن ہے۔ کون سے شعراء شریک ہوئے تھے، سارے شعراء کی لسٹ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں جو شعراء یہ اصل میں جو شریک ہوئے تھے مغلیہ دور کے اندر، اور یہ جو ہے نا یہ ہجری کے حساب سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے 1621، لیکن جو سن کے اعتبار سے ہم ابھی کتاب میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کب یہ ہوا تھا۔ تو اس میں یہ شعراء ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ان کے تخلص نظر آ رہے ہوں گے، ایجاد، رسا، رفت، قناعت، اور یہ نیچے دیکھیں غالب بھی اس مشاعرے میں شریک تھے، مومن، ٹھیک ہے، اور اس طرح شیفتہ اور بادر شاہ ظفر خود شریک تھے۔ پھر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے مختلف سالک نام ہیں، عیش ہے، عارف ہے، ٹھیک ہے، آزاد، برکش، حضور، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لسٹ ہے پوری کی پوری، اس اعتبار سے یہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کی نشست کا نقشہ ہے، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اگر پڑھنی ہو آپ کو تو پڑھیں۔ اور اس کے اندر بڑا ہی خوبصورت نقشہ کھینچا ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے، جو حقیقت میں ہوا تھا مشاعرہ، اس کو اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے، اور باقاعدہ بتائیں گے کہ ایک شاعر آئے گا وہ کلام پڑھے گا، پھر شمع روشن ہوتی ہے اس دور میں، جو ہوتا تھا محفل مشاعرہ، اس میں شمع رکھی جاتی تھی جو کلام پڑھنے لگتا تھا، تو وہ سارے کے سارے کلام جو ہے اس کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے ابتدا، اور ہم نے جان لیا کہ کیسے یہ جو ہے وہ خاکہ لکھا گیا، اور کیوں گئے تھے مرزا فرات اللہ بیگ عثمانیہ کالج، ان کو کس نے بلایا تھا۔ تو یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ مولوی عبدالحق نے بلایا تھا مولانا وحید الدین سلیم کو، اور فرات اللہ بیگ کو کیوں بلایا تھا میں نے وجہ آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم سبق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبق تمام انشاءاللہ پڑھیں گے، اور بیچ میں ہی سوالات بھی آئیں گے، لیکن اکٹھے انشاءاللہ سوال ہم دیکھ لیں گے تاکہ ہم سبق کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات بھی حل کر لیں۔ خدا بخش مولوی وحید الدین سلیم بھی ایک عجیب چیز تھے، یہ فرت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں کہ ایک نگینہ سمجھیے، ٹھیک ہے، ایک موتی اور نگینہ سمجھیے کہ برسوں ناد تراشیدہ رہا، جسے تراشا نہ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہیرا جو جب تک تراشا نہ جائے اصل چمک تو نہیں ہوتی اس کی، نگینے کی طرح تھے، لیکن ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس وجہ سے ایک نگینہ سمجھیے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو کہا ہے کہ یہ نگینے کی طرح تھے، تشبیہ دے رہے ہیں کہ برسوں نہ تراشیدہ رہا، جسے کوئی بھی تراشا نہ گیا ہو، لیکن جب تراشا گیا لوگوں کے ہاں مقبول ہوئے، چمک بڑھی ہے ان کی، تو اہل نظر میں قدر ہوئی ان کی، اس وقت چٹ سے ٹوٹ کے، تو ایک دم ٹوٹ کے یعنی مر گئے۔ تو اس ابتدائی پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہے وہ بڑے قیمتی انسان تھے، لوگوں کی نظر سے دور رہے تھے، لیکن جب لوگ جاننے لگے اور بڑے مشہور ہوئے تو ان کی وفات ہو گئی۔ شہرت بھی کہتے ہیں غالب کے قصیدے کی طرح آج کل کسی کو راس نہیں آتی، غالب بھی جب مشہور ہوا تو اس کی بھی موت آ گئی۔ تو اسی طرح انہوں نے بتایا کہ غالب کی طرح یہ بھی مشہور ہوئے تو یہ بھی مر گئے، ادھر نام بڑھا اور ادھر مرا۔ کہہ رہے ہیں سب سے آگے نکلا اور تیر قضا کا نشانہ ہوا، یعنی کہ جیسے ہی مشہور ہوا تو موت آ گئی، چل چلاؤ کا زور ہے، یعنی کہ جانے کا زور ہے، بس آنا اور جانا، آج یہ گیا کل وہ گیا۔ مولوی نذیر احمد اپنے استاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی چلے گئے، شبلی نعمانی چلے گئے، ٹھیک ہے، اسی طرح حالی بھی چلے گئے، وحید الدین جن کے بارے میں خاکہ لکھ رہے ہیں وہ بھی چلے گئے۔ آج کل کا مرنا بھی کچھ عجیب مرنا ہو گیا ہے۔ پہلے زندگی کو چراغ سے تشبیہ دیتے تھے کہ زندگی چراغ کی طرح ہے، بتی جلتی تھی، تیل خرچ ہوتا تھا، تیل ختم ہونے کے بعد چراغ جھلملاتا تھا، ٹمٹماتا تھا، لو بیٹھنی شروع ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ جو ہے نا آخر آخر رفتہ رفتہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ تو آہستہ آہستہ چراغ جو ہے وہ جلتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ تیل ختم ہوتا ہے تو لو اس کی ٹمٹماتی ہے، پھر تو زندگی اس طرح تھی۔ لیکن اب کہتے ہیں اب چراغ کی جگہ زندگی بجلی کا لیمپ بن گئی ہے، ادھر بٹن دبایا ادھر اندھیرا گھپ، تو ادھر سے بٹن دبایا اچانک مر جاتا ہے بندہ، ٹھیک ٹھاک بند ہوتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس طرح عظمت اللہ خان ایک ادیب ہیں، وہ بھی اسی طرح مرے، مولوی وحید الدین سلیمی بھی اچانک مر گئے، اسی طرح چلے گئے لیمپ کی طرح۔ اب دیکھیں کس کی باری ہے، اردو کی مجلس میں دو چار لیمپ جل رہے ہیں، وہ بھی کسی وقت کھٹ سے گل ہو جائیں گے، اچانک وہ چلے جائیں گے۔ اس وقت کے ادیبوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ ہی اللہ ہے، کون اردو کی خدمت کرے گا۔ تو اپنے دور کے حساب سے بات کر رہے ہیں، اور واقعی ان شخصیات نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔
اب بات کریں گے کہ میں مدت سے حیدرآباد میں ہوں، آپ نے پڑھ لیا 40 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے تقریباً حیدرآباد میں گزارا۔ مولوی وحید الدین سلیم بھی برسوں سے یہاں تھے، وہ بھی ادھر ہی تھے، لیکن یہ کہتے ہیں آپس میں ہماری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن کبھی ملنا نہیں ہوا، انہیں ملنے سے فرصت نہ تھی، مجھے ملنے کی فرصت نہ تھی، وہ لوگوں سے ملتے تھے اور میں ملتا ہی نہیں تھا، تو اس لیے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ آخر ملے تو کب ملے کہ مولوی صاحب مرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ گزشتہ سال کالج کے جلسے میں مولوی عبدالحق نے مجھے اورنگ آباد کھینچ بلایا، تو اورنگ آباد کالج کے جلسے میں بلایا، میں نے آپ کو بتا دیا عثمانیہ یونیورسٹی کا کالج ڈے کا، ٹھیک ہے، وہ کالج ڈے تھا، اینول فنکشن تھا، اس پر بلایا تھا، اور کیوں بلایا تھا وہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو یہ روانہ ہونے کے لیے جو حیدرآباد کے اسٹیشن پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن اورنگ آباد جانے والوں سے بھرا پڑا ہے، طالب علم بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، کچھ ضرورت سے جا رہے ہیں، کچھ بے ضرورت چلے جا رہے ہیں، کچھ واقعی مہمان ہیں، کچھ بن بلائے مہمان ہیں۔ غرض یہ کہ آدھی ریل رش انہی اورنگ آباد کے مسافروں نے جو ہے وہ گھیر رکھی تھی۔ ریل کی روانگی میں دیر تھی، سب کے سب اس ریل کے پلیٹ فارم پر کھڑے گپے مار رہے تھے، میں بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ تو یہ سوال نمبر الف یہاں پر موجود ہے، سارے سوالات انشاءاللہ ہم اکٹھے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کتاب سے بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال نمبر الف ہے، پھر آگے سوال نمبر بے ہے، لیکن اکٹھے انشاءاللہ پڑھیں گے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ میں نے بھی ایک صاحب سے کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک بڑے میاں بھیڑ کو چیرتے پھاڑتے بڑے بڑے ڈگ بھرتے قدم بھرتے ہوئے میری طرف چلے آ رہے ہیں، بڑے جو ہے نا جسامت کے اعتبار سے بڑے شخص ہیں، تو وہ آ رہے ہیں۔ متوسط کا درمیانہ قد تھا ان کا، بھاری گٹیلا بدن، مضبوط بدن تھا، بڑی سی توند، بڑا پیٹ، کالی سیاہ فام رنگت ان کی کالی تھی، اس پر سفید چھوٹی سی جو ہے نا گول داڑھی ان کی تھی، میں نے آپ کو ان کی تصویر بتا دی ہے، چھوٹی چھوٹی کرنجی یعنی نیلی آنکھیں تھیں، شری سفید جو ہے وہ پاجامہ پہنا ہوا تھا انہوں نے، کتھی رنگ یعنی پان کی طرح رنگ کی کشمیری شیروانی انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اور سر پر انابی تیز سرخ رنگ کی جو ٹوپی ہوتی ہے جس طرح ترکی کی ٹوپی ہوتی ہے وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں جرابیں انگریزی جوتا پہنا ہوا تھا، آئے اور آتے ہی مجھ سے گلے لگا لیا، حیران تھا کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، کیا امیر حبیب اللہ خان اور مولوی نذیر احمد کی ملاقات کا دوسرا سین ہونے والا ہے؟ تو یہ شخصیت جو تھے، مولوی نذیر احمد تو ان کے استاد تھے، اور یہ بھی ان کے پرانے دوست تھے امیر حبیب اللہ خان، تو ان سے کافی عرصے بعد ملے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح ملے جیسے وہ دو آپس میں پرانے دوست ملے تھے، تو یہ بھی ایسے ہی مجھ سے ملے، تو میں حیران پریشان، میں جانتا نہیں ہوں کون ہے، لیکن مجھ سے آ کے وہ ایسے گلے ملے جیسے مجھے عرصے سے جانتے ہیں۔ جب ان کی اور میری ہڈیاں پسلیاں گلے ملتے ملتے تھک کر چور ہو گئیں تو اس وقت انہوں نے فرمایا مجھے تم سے ملنے کا بڑا شوق تھا، جب سے تمہارا نذیر احمد والا مضمون دیکھا ہے جو تم نے اپنے استاد پر لکھا ہے وہ خاکہ، کئی دفعہ ارادہ کیا کہ گھر پر آ کر ملوں مگر موقع نہ ملا، قسمت میں ملنا تو آج لکھا تھا بھائی، مجھے نذیر احمد کی قسمت پر رشک آتا ہے کہ تجھ جیسا شاگرد اس کو ملا، مرنے کے بعد تو نے اس کا نام زندہ کر دیا، افسوس ہے کہ ہم کو کوئی ایسا شاگرد نہیں ملتا جو مرنے کے بعد اس رنگ میں ہمارا حال بھی لکھتا۔ میں پریشان تھا کہ یا اللہ یہ ہیں کون اور کیا کہہ رہے ہیں، مگر میری زبان کب رکتی ہے، میں نے بھی کہا مولوی صاحب گھبراتے کیوں ہیں، بسم اللہ کیجئے، مر جائیے، مضمون میں لکھ دوں گا، تو انہوں نے مزاحیہ طور پر کہا تھا، ان کو نہیں پتا تھا اس وقت کہ یہ مولوی وحید الدین سلیم ہے، اور پھر سال کے اندر وہ مر گئے، تو اس پر انہوں نے ایک اس وصیت کی تعمیل کرتے ہوئے یہ خاکہ لکھا ہے۔ کیا خبر تھی کہ سال بھر کے اندر مولوی صاحب مر جائیں گے اور مجھے ان کی وصیت کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ مولوی وحید الدین ہیں تو واقعی مجھے بہت پشیمانی ہوئی، میں نے معذرت بھی کی کہ ایسی بات کر دی، وہ خود شگفتہ طبیعت لے کر آئے تھے، رنج تو کجا کہاں، بڑی دیر تک ہنستے اور اس جملے کے مزے لیتے ہوئے جو سر ہو گئے یعنی پیچھے پڑ گئے کہ تو نے مجھے ایسے کہا ہے کہ جس گاڑی میں تو ہے، یہ بھی کہتے رہے کہ جس گاڑی میں اب تو بیٹھے گا، میرے پیچھے لگ گئے، جس گاڑی میں تو بیٹھے گا میں بھی ادھر ہی بیٹھوں گا جا کر۔ شاگردوں کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کا سامان لا میرے درجے میں لا کر رکھ دیا کہ ساتھ بیٹھیں گے، ادھر ریل چلی اور ادھر ان کی زبان چلی، یعنی بولتے بہت تھے، رات کے 12 بجے، 1 بجا، 2 بج گئے، مولوی صاحب نہ خود سوتے تھے اور نہ مجھے سونے دیتے تھے۔ درجہ اول میں ہم 3 آدمی تھے ریل کے اندر، ایک مولوی صاحب اور رفیق بیگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، رفیق بیگ جو تھے یہ تو سو گئے، ہم دونوں نے باتوں میں صبح کر دی، اپنی زندگی کے حالات بیان کیے، اپنے علمی کارناموں کا ذکر چھیڑا، اصطلاحات زبان اردو، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے کتاب لکھی، اصطلاحات اصل میں بات کو ذرا سا سمجھ لیں چھوٹا سا کہ اردو کے اندر کوئی لفظ جو نیا نیا آتا رہا ہے وہ جب قبول کرتا ہے کوئی بھی مطلب اس کو قبول کیا جاتا ہے تب وہ اردو زبان کے اندر آتا ہے،
مثال کے طور پر دیکھیں، ابھی انگلش کا ہی لفظ ہے موبائل، تو ابھی تک موبائل کا لفظ اردو کے اندر نہیں آیا، ہم انگریزی کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، اور اگر آئے گا تو اس کی اصطلاح پہلے قبول کی جائے گی کہ ہاں یہ موبائل کے لیے بہترین لفظ ہے، تو تب وہ لفظ جو ہے وہ اردو زبان کے اندر آئے گا۔ اس طرح کئی اردو الفاظ جو ہیں انہوں نے وہ خود جو ہیں اصطلاحات زبان، انہوں نے اصطلاح بنائی ہے، ان اردو الفاظ ان کی طرف سے وہ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کی بڑی اچھی کتاب ہے، اصطلاحات زبان اردو، اس پر بحث ہوتی رہی، شعر و شاعری بھی ہوئی، دوسروں کی خوب خوب برائیاں ہوئیں، اپنی تعریفی کرتے رہے۔ مولوی عبدالحق کو بھی برا بلا کہا کہ اس بیماری میں اس نے مجھے زبردستی کھینچ بلایا، غرض چند گھنٹے بڑے مزے سے گزر گئے، صبح ہوتے ہوتے کہیں جا کر آنکھ لگی، شاید ہی گھنٹہ بھر سوئے ہوں کہ ان کے شاگردوں اور ساتھیوں نے گاڑی پر یورش حملہ کر دیا، کہ ان کے شاگرد اور دوست آ کر وہ ان سے ملنے کے لیے بےتاب کھڑے تھے، اور آ کر انہوں نے ملنے کے لیے اس گاڑی پر حملہ کر دیا، پھر اٹھ بیٹھے اور پھر وہی علمی مباحث انہوں نے شروع کر دی۔ تو علمی لوگ تھے، علمی بحثیں کرتے ہیں، پھپتیاں اڑی یعنی مذاق کرتے رہے آپس میں، اس کو بے وقوف بنایا، اس کی تعریف کی، ہنسی اور کہوں کا وہ زور تھا کہ درجے کی چھت اڑی جا رہی تھی، اتنے زیادہ ہنس رہے تھے۔ تو محاورتاً کہا ہے کہ درجے کی چھت اڑی جا رہی تھی، کہ جیسے ہم کہیں یہ کوئی چھت جو ہے وہ گر جائے، اورنگ آباد تک یہی غل گپاڑا، یہی شور تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں یہ بھی کوشش کی کہ مولوی صاحب کی طبیعت کا اندازہ لگاؤں، پہلے تو ذرا بند رہے، تھوڑا آہستہ آہستہ وہ کھلتے رہے، لیکن آخر میں بالکل کھل کے اور کھلی باتیں کرتے رہے۔ میں نے جو رائے ان کے متعلق قائم کی وہ سن لیجئے۔ وہ رائے کیا ہے؟ وہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان میں ظرافت کا مادہ بہت تھا، یعنی ہنسی مذاق بہت کرتے تھے، لیکن یہ ظرافت جو تھی اکثر رکاکت کی صورت اختیار کر لیتی تھی، نہ سمجھی کی صورت۔ ٹھیک ہے، ایسا ایسا بندہ جو ہے نا وہ بعض اوقات مذاق کرتا ہے، لیکن مذاق پھر آگے سے برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر نہ سمجھی میں ایسی سی بات کہہ جاتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے۔ ایسی صورت مولانا وحید الدین سلیم کی تھی۔ کسی کو برا بھی کہتے تو ایسے الفاظ میں کہتے کہ سننے سے تکلیف ہوتی، اور جب کہنے پہ آتے تو پھر یہ نہ دیکھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے سامنے کہہ رہا ہوں، بس جو بھی منہ میں آتا تھا وہ کہہ جاتا تھے۔ نتیجہ اکثر یہ ہوتا کہ لوگ ادھر سے ادھر لگا دیتے، اور مولوی صاحب کی کسی نہ کسی سے بگڑ جاتی۔ شاید ہی کوئی بھلا آدمی ہوگا جو سچے دل سے ان کو چاہتا ہوگا۔ جو بندہ منہ پہ ٹھیک بات کہنے کا عادی ہو تو اس کو کم لوگ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ صاف دل ہوتا ہے، وہ سیدھی بات منہ پہ کر دیتا ہے، اور جو چاپلوس ہوتا ہے، چاپلوسیاں کرتا ہے، اس کو ہر ایک پسند کرتا ہے، اس کے دل میں جو ہے لوگوں کے لیے نفرت ہوتی ہے، لیکن منہ پہ وہ اچھا بنا ہوتا ہے۔ ان کے علم، ان کی سمجھ، ان کی زود فہمی کہتے ہیں بات کو جلدی سمجھانے والا، اور ان کی طبع رسا یعنی عقل مندی کی سب تعریف کرتے تھے، لیکن ان کی طبیعت کے سب شاکی تھے، یعنی شکایت کرنے والے تھے۔ وہ خود بھی اس سے بیزار تھے، خود بھی تنگ تھے، لیکن طبیعت کے عادی تھے کہ وہ منہ پہ ساری باتیں کر دیتے تھے۔ بات یہ کہ انہوں نے زمانے کی وہ ٹھوکریں کھائی تھیں کہ خدا کی پناہ، یعنی زندگی کے حالات انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، اور اس لیے یہ منہ پہ صاف بات کر لیتے تھے۔ تو جس شخص نے زندگی میں حالات دیکھے ہوں تو وہ شخص جو ہے نا منہ پہ صاف بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، اس کو یہ مسالے وغیرہ لگانے نہیں آتے۔ خاصا بھلا چنگا آدمی دیوانہ ہو جائے۔ اگر مولوی صاحب کی طبیعت پر ان مصیبتوں نے اتنا اثر کیا تو کیا تعجب ہے جب کسی نائل کو بڑی خدمت پر دیکھتے تو ان کی آگ لگ جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نائل لوگ ہیں نا، ان کو تم نے آگے کر دیا، اور یہ نائل ہیں، ہم نے تو محنت کر کے ہم آگے آئے ہیں۔ تو لازمی بات ہے کہ جو ایک قابل شخص ہو، اور جب وہ اس دیکھتا ہے کہ ایسا بندہ جو نائل اور چاپلوسیوں کی وجہ سے آگے آ گیا، تو اس کو تھوڑا سا اس بات میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نائل بندہ آگے بٹھا دیا گیا ہے۔ اور یہی ہوتا تھا مولوی صاحب بھی، کیونکہ وہ خود ایک جو ہے نا وہ بڑے ہی عقلمند اور لائق شخصیت تھے، اور ایسے بندے کو دیکھتے جو کسی کام کا نہیں ہوتے تھے تو ان کو آگ لگ جاتی تھی، ان کو تکلیف ہوتی اس بات کی۔ ریل میں بھی ایک دو بڑے شخصوں کا انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے ہر دفعہ یہی کہا، اے میاں گدھا ہے، ایک سطر صحیح نہیں لکھتا، اور دیکھو تو کون ہے کہ نواب صاحب، ہم کو دیکھو تمام عمر علم حاصل کرنے میں گزری، اس اخبار کی ایڈیٹری کی، اس رسالے کے منیجر ہوئے، سر سید کی خدمت میں سر گاڑی پاؤں پہیا کیا۔ محاورتاً کہا ہے کہ ہر وقت ہم ان کے ساتھ رہے، ہم سر سید احمد خان کے ساتھ رہے ہیں۔ وہ جس شخص کی تم بات کر رہے ہو وہ تو بے وقوف ہے، اس کو تو ایک سطر لکھنے نہیں آتا۔ اب جو چند روپلی مل رہے ہیں، یعنی کہ اس کے پاس تھوڑے سے جو پیسے آ گئے ہیں روپلی، تو فلاں صاحب جلے جاتے ہیں، خبر نہیں کچھ ہوتے تو گلا ہی گھونٹ دیتے، ہاں اگر زیادہ ہوتے تو ہمارا گلا ہی دبا دیتے۔ تو چند روپلی جو مل رہے ہیں ہمیں تو وہ ہم سے جلے جا رہے ہیں۔ اب میں نے کہا مولوی صاحب یہ دنیا آخرت نہیں ہے، جیسا بوگے ویسا پھل ملے گا، یہاں اہل کمال ہمیشہ اشفتہ حال رہے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت بات کی، کہا کہ یہ دنیا ہے آخرت نہیں ہے، یہاں پر وہ شخص جو خود اچھا رہا ہے اس کو دنیا میں ہمیشہ وہ پریشان رہا ہے، اشفتہ پریشان رہا ہے۔ تو
تو آپ بھی اہل کمال ہیں، آپ اس لیے پریشان ہیں کہ آپ اہل کمال میں ہیں، آپ کیوں خواہ مخواہ اپنا دل جلاتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا ہے بہت ہے، آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، یعنی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو نا، وہ اس کے لیے کہا جاتا ہے محاورتاً کہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگا، یعنی آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ کی اولاد، نہ آپ کی بیوی، تو آپ مزے کیجئے، بہت گئی تھوڑی رہ گئی، ہنسی خوشی یہ بھی گزار دیجئے۔ وہ بھلا میری باتوں کو کیا سننے والے تھے، ان کے تو دل میں زخم تھے، تمام عمر مصیبت اٹھائی تھی، نہ اہلوں کو آرام اور سائش میں دیکھ کر وہ زخم ہرے ہو جاتے تھے، زبان اپنی تھی کسی کا دینا نہیں آتا تھا، بے نقط یعنی کہ برا بھلے کہہ کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے تھے۔ تو نائل شخص جب اوپر آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ نائل شخص ہے، اور اس کو وہ سناتے تھے پھر، اور پھر رکتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے زمانے کی سختیاں برداشت کی تھی۔ زمانے کے ہاتھوں ان کی طبیعت میں ایک دوسرا انقلاب یہ بھی ہو گیا تھا کہ جتنی ان کی نگاہ وسیع ہوئی اتنا ہی ان کا دل تنگ ہوا، یعنی جتنا انہوں نے لوگوں کو دیکھ لیا اور اتنا ہی دل ان کا تنگ ہوتا گیا، جتنی ان کے قلم میں روانی پیدا ہوئی اتنی ان کی مٹھی بند ہو گئی، یعنی کہ پیسہ خرچ نہ کرنے لگے، قلم میں روانی آئی لیکن پھر کنجوس بن گئے۔ میں ان کے پیٹھ پیچھے نہیں کہتا، جب ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کی کفایت شواری نے بڑھتے بڑھتے کنجوسی کی شکل اختیار کر لی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کے منہ پر کہا تھا کہ آپ تو کفایت شعار ہیں، یعنی پیسہ کم لگاتے ہیں، لیکن یہ کفایت شعری جو ہے یہ اب کنجوسی بن گئی ہے، تو اب لکھتے کیوں ڈروں، میں کیوں لکھتے ہوئے ڈروں، میں تو صاف بات کہوں گا۔ مرزا فرات اللہ بیگ کہہ رہے ہیں واقعی بڑے ہی کنجوس تھے، 1000 روپے کے گریڈ میں تھے، دار ترجمہ سے بھی بہت کچھ مل رہا تھا، مگر خرچ کی پوچھو تو صفر سے کچھ ہی زیادہ ہوگا، یعنی کنجوس بندے تھے۔ اس کی صراحت، اس کی وضاحت میں آگے چل کر کروں گا کہ کیسے کنجوس تھے۔ ان کا یہ عذر سب کو ماننا پڑے گا کہ مفلسی کے پے در پے حملوں نے ان کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ مطلب یہ بات ان کو صاف کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جو انہوں نے غربت پر گزارا تھا، یعنی مفلسی کا دور انہوں نے دیکھا تھا، تو ایسا شخص جس نے غربت کا دور دیکھا ہو تو وہ پھر آہستہ آہستہ کنجوس بن جاتا ہے۔ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہی عجیب دور دیکھا تھا، اس لیے اب یہ کنجوس بن گئے تھے، کچھ پیسے جوڑ رہے تھے اپنے پاس۔ ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس خدمت پر کب تک ہیں اور کب نکال دیے جائیں گے، اس لیے وہ کیا کرتے تھے، پیسے جوڑ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک مثال دی ہے کہ خوش سالی کے اندیشے سے ارزانی کے زمانے میں کتھے بھرنے کی فکر میں رہے، یعنی ایسا بندہ جب مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہو جس نے خشک سالی دیکھی ہو، یعنی اناج کم ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اناج اس کو نہ ملا ہو، لیکن ایسا پھر دور آیا ہو کہ اب ریٹ کم ہو گئے ہیں اور اناج خوب ہے، تو اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ اناج اپنے پاس بھر رہا ہے، یعنی کہ اس کو اپنے پاس جو ہے محفوظ کر رہا ہے کہ کہیں ایسا زمانہ پھر نہ آ جائے کہ اناج کم ہو جائے اور پھر مجھے جو ہے نا وہ اناج نہ ملے۔ تو ایسا ہی زمانہ جو ہے وہ مولوی وحید الدین سلیم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے غربت کا زمانہ دیکھا تھا، تو اب وہ سوچ رہے تھے دوبارہ کہیں غربت کا زمانہ نہ آ جائے، دوبارہ یہ حالات مجھ سے چلے نہ جائیں، تو تھوڑے سے پیسے بچا لوں، اس لیے وہ پیسے بچا رہے تھے۔ تو اس کو آپ کفایت شعری سمجھیں یا کنجوسی سمجھیں، خود چل بسے اور جمع پونجی دوسروں کے لیے چھوڑ گئے، لیکن اپنے لیے کچھ بھی نہ جوڑا، جوڑتے رہے اور آخر کار وہ خود دنیا سے چلے گئے، اور چھوڑ بھی اتنے گئے کہ بعض لوگوں کو افسوس ہوا کہ ہم ان کے بیٹے کیوں نہ ہوئے، اور بعض لوگ جو ہے افسوس کرتے تھے کہ یار اس بندے کے تو بیٹے نہیں تھے، تو ان کے بیٹے ہم کیوں نہ ہوئے کہ ہم اس کے جو ہے وہ پیسے وہ ہمیں مل جاتے۔ بہرحال یوں ہی ہنستے بولتے 2 بجے اورنگ آباد ہم پہنچ کے بڑے زور کے استقبال ہوا، موٹروں میں لد کر اورنگ آباد ہم وہاں پہ چلے گئے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک خیمے ہی خیمے لگے ہیں، عثمانیہ کالج کا اینول ڈے ہے، مولوی عبدالحق صاحب نے بلایا ہے، اور وہاں پر بڑا ہی جوش و خروش نظر آ رہا ہے، خیموں کے سامنے جلسے کا جو ہے وہ منڈوا تھا، سٹیج جسے آپ کہتے ہیں، منڈوے کے سٹیج کے سامنے جو خیمہ تھا اس میں مجھے اور مولوی صاحب کو جگہ مل گئی۔ مولوی صاحب کی طبیعت پہلے ہی بدمزہ تھی، کیونکہ راستے کا سفر تھا، راستے کی تھکان تھی، اور رات بھر کے جاگنے سے اور خراب ہو گئی تھی، بخار چڑھ آیا، 2 وقت کھانا بھی نہیں کھایا، تیسرے وقت بڑے